لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین پر. گزشتہ جمعہ کے درس میں صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں کہ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا. ان ہستیوں میں سے ایک معزز ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جن کے بارے میں انشاءاللہ آج کے درس میں ہم مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے. آج کے اس درس کا موضوع بحث ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو یار غار ہیں، یار بدر ہیں، یار قبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل کے سال ہوئی، یعنی اس سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والد نے ان کا نام عبدالکعبہ رکھا. اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بدل کر کے عبداللہ رکھ دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ تھی. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے اسلام قبول کیا اور آپ کے والدہ کا نام سلمہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام سلمہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بہت ہی گہری دوستی ہوا کرتی تھی اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنا بیٹھنا تھا. آپ دونوں میں بڑی انسیت اور بڑا لگاؤ تھا. آپ دونوں کے اخلاق اور کردار کی اگر بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دونوں کے اخلاق و کردار میں بھی بڑی یکسانیت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ہم پڑھتے آتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق اور کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار سے بہت حد تک یکسانیت رکھتے تھے،
یہی وجہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پوری امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ محترم شخصیت، افضل شخصیت کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، یہاں تک کہ نازک موقعوں پر بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا موڑ بھی آیا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ صحابہ کرام بدحواسی کے عالم میں بھاگ رہے تھے، میدان جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا اور مٹھی بھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اس وقت اپنی جان کی بازی لگا کر کے دشمنوں کے نرغے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت نکال کر کے لے جانے والے یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر جب صحابہ دشمنوں کے تیروں سے گھبرا کر بھاگنے لگے تو اس موقع پر چند صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹ کر کے کھڑے رہے، ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ کا میدان ہو، جان کی بازی لگانی ہو، مال کی بازی لگانی ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جگہوں پر صف اول میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان نہیں لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار رہتے تھے۔ آپ کی تبلیغ اور آپ کی کوششوں سے بڑے پائے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس سے اسلام کو تقویت ملی۔ شروع کے زمانے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی تصدیق کی، تو اس کے بعد یہ برابر کوشاں رہے کہ مکہ کے جو اہل ثروت ہیں، مکہ کے جو رؤوسا ہیں، وہ اسلام قبول کر لیں تاکہ اسلام کی طاقت بڑھ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے کئی ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا جس سے اسلام کو تقویت ملی۔ ان میں سر فہرست اگر دیکھیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے پائے کے صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے اور جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے تقوی کا اور کس قدر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے، جس سے اسلام کو تقویت حاصل ہوئی، اسلام کو مضبوطی ملی۔ تو یہ سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچایا، اور اتنا فائدہ پہنچایا جتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ اپنی ذاتی مال سے درجنوں غریب صحابہ کرام کو، جو غلام تھے، جن پر مشرکین مکہ ظلم کیا کرتے تھے، جن کا کوئی دھیان رکھنے والا نہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد
جب ان کے مالک انہیں تکلیفیں دیتے تھے تو یہی ابو بکر صدیق تھے جو اپنے مال سے ان غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، واقعات ہم سنتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کس طرح سے مشرکین مکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا کرتے تھے، ننگی پیٹھ ریگستان میں لٹا کر کے ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اپنی ذاتی مال سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ بن خلف سے منہ مانگی رقم دے کر کے آزاد کرایا تھا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ، آپ کو ہجرت کا شرف حاصل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو چنا اپنے ساتھ ہجرت کے لیے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مصابحت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ قرآن کریم اگر ہم اور آپ پڑھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت غار ثور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پناہ لیا، اور دشمنوں نے اس غار کے منہ تک دشمن پہنچ گئے تاکہ دونوں کو ڈھونڈ کر کے قتل کر دیا جائے، ایسے وقت میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بخوبی بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور دشمن آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیتیں نازل فرمائی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور قیامت تک مسلمان ان آیتوں کی تلاوت کرتا رہے گا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو جو انہوں نے اسلام کے خاطر دی ہیں وہ اسے بھول نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب میرے نبی کو مکہ کے کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، اور میرا نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ اللہ نے کہا اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار ثور کے اندر تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تم غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے بھائیو، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور صحابی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور ساتھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صاحب سے، دوست سے اور ساتھی سے کہہ رہے تھے ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کی گواہی دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور دوست ہیں۔ تو یہ کسی صحابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لفظ کا استعمال نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اگر بیان کی جائے تو آپ کی تمام فضیلتیں ایک طرف اور قرآن کی ایک آیت ایک طرف، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ابو بکر عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں صدیق لکھا جاتا ہے۔ معلوم ہے صدیق کون بتائے گا کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اس مطلب سچ جو بھی بولتے تو وہ سچ مانتے تھے۔ جی صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو پلک جھپکتے ہی تصدیق کی، یعنی جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، آپ نے اسلام کی کوئی بات رکھی،
دشمنوں نے آپ کی بات کو رد کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بات کی تصدیق کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس بات کی تصدیق کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے اس ساتھی پر، اپنے اس دوست پر بڑا اعتماد تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی اپنے گائے کے اوپر سوار ہو گیا تو گائے بولی میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہوں کہ مجھ پر سواری کی جائے۔ گائے نے اپنی زبان سے اس آدمی سے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ مشرکین مکہ کے درمیان سنا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنی گائے پر بیٹھا تھا تو گائے بول پڑی کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں کی گئی ہوں کہ میرے اوپر سواری کی جائے۔ صحابہ کرام تھے اور مشرکین مکہ تھے، سب تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی؟ گائے نے کیسے بات کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں گائے نے بات کی، اور میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ابو بکر بھی اس بات کی گواہی دے گا اور میرا عمر بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ گائے نے بات کی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود ہی نہیں تھے، لیکن آپ کو اتنا اعتماد تھا کہ میری بات کی کوئی تصدیق کرے نہ کرے، میری بات کو کوئی مانے نہ مانے، اگر میری زبان سے کوئی بات نکلی ہے تو میرا ساتھی ابو بکر میرے اس بات کی تصدیق ضرور کرے گا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا۔ واقع معراج لے لیجیے، واقع معراج میں کافروں نے انکار کر دیا۔ کس بات کا انکار کر دیا؟ 2 مہینے کا سفر ہے مکہ سے، اگر کوئی نکلے بیت المقدس کے لیے 2 مہینے کا سفر ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات جا کر کے صرف بیت المقدس نہیں گئے، آسمانوں کی سیر کی اور پھر راتوں رات واپس آ گئے۔ سبوں نے کہا ناممکن ہے، سب نے انکار کر دیا مشرکین مکہ نے کہ یہ جو بات ہے بنائی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشرکین مکہ گئے، ایک معاملہ، ایک مسئلہ مل گیا۔ ارے تمہارا ساتھی تو کہتا ہے کہ راتوں رات وہ بیت المقدس بھی گیا اور آسمانوں کی سیر بھی کرائی، دیکھو کتنی بڑی بات وہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کان قال ھذا فقد، اگر میرے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، میرے نبی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے، آسمانوں کی سیر کری، تو میرے نبی نے سچ بات کہی اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور وہ تو جانے دیں آپ کے صدیق ہونے کی، سچا ہونے کی گواہی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی سچائی لے کر کے آیا، حق بات لے کر کے آیا، اور اس ہستی نے میرے نبی کی تصدیق کی، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ تو قرآن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے کی گواہی دی۔ کتنا بڑا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کی کئی آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کی بنیاد پر نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم اور آپ اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجا جگہوں پر قرآن مجید میں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ آپ کے صدیق ہونے کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں یا حدیث پڑھیں تو جتنے فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوئے ہیں اتنی فضیلت کسی اور کی بیان نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبہ دیا،
اور خطبے میں آپ نے فرمایا لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر اگر کسی کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میرے اوپر اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جس نے اپنے مال کے ذریعہ اور اپنے جان کے ذریعہ مجھ پر احسان کیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں اہل زمین میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے کے اندر کہ دیکھو مرض الموت کا واقعہ، جب جس مرض میں، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر اس روئے زمین پر کسی انسان کا سب سے زیادہ احسان مجھ پر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اگر کسی نے اپنے مال کے ذریعہ، اپنی جان کے ذریعہ مجھ پر احسان کیا ہے تو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بھی سن لو، مسجد نبوی میں جتنی کھڑکیاں لوگوں کے گھروں کی کھل رہی ہیں ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، جتنے دروازے لوگوں کے گھروں کے مسجد نبوی میں کھل رہے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الا ابو بکر، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی اور دروازے ان کے گھر کے نہ بند کیے۔ کتنی بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں گے جس طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی طرح سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر۔ لیکن ایک سوال ہے، جنت میں بوڑھا تو ہوگا ہی نہیں کوئی، جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا؟ پھر سرداری کیسے؟ کس کو معلوم؟ دیکھو جنت میں جو بھی جائے گا سب جوان جائیں گے، تو جوانوں کے سردار کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، تو وہاں تو بوڑھا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ پھر نہیں معلوم؟ ہاں، جو بڑھاپے کی حالت میں جنہوں نے انتقال کیا یہاں سے، تو ان بوڑھوں کے حالانکہ وہ جوان ہوں گے لیکن ان کے سردار ہوں گے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں جس سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سے ہی، تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے جن کے ساتھ آپ بیٹھے تھے کہ ہو نہ ہو کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی کہ صرف چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیا کہ کسی سے لڑ جھگڑ کر کے آ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کچھ تو میں ہو گئی، کچھ بات ہو گئی ہے اور میں نے زیادتی سے کام لے لیا، میں نے حضرت عمر کے ساتھ زیادتی سے کام لے لیا ہے اور حضرت عمر کو میں نے کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عمر سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں سامنے والے سے معافی مانگنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم معافی مانگ لیں، اگرچہ غلطی ہماری ہی کیوں نہ ہو۔ معافی مانگنے کو
آج ایک مسلمان توہین سمجھتا ہے کہ کس طرح سے وہ معافی کا طلبگار ہو، کس طرح سے وہ معافی مانگے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، معاف نہیں کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول معافی مانگ رہا ہوں اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے، ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب احساس ہوا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے گھر پر گئے، گھر پر نہیں ملے۔ پھر وہ ڈھونڈتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصے میں دیکھا تو اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہنے لگے اللہ کے رسول واللہ کنت اظلم، اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے زیادتی کی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے عمر کو برا بھلا کہا ہے، اے اللہ کے رسول میری غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا تو تمام لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ اس وقت اگر کسی نے میری تصدیق کی، میرا ساتھ دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس موقع پر اگر کوئی کھڑا رہا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے کہا نہیں میرا نبی سچ کہتا ہے، میرا نبی سچ بول رہا ہے۔ جب مجھے ابو بکر کے مال کی ضرورت پڑی، لوگوں سن لو، ابو بکر نے اپنا مال مجھے دیا۔ جب ابو بکر کے جان کی ضرورت پڑی، طاقت و قوت کی ضرورت پڑی، تو ہر جنگ میں، ہر غزوے میں ابو بکر میرے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا لی۔ میرے دوست کو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوست ابو بکر کو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد کسی نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض نہیں کیا۔ کیسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ معاملہ کیا تھا سمجھ میں آیا؟ زیادتی کس کی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف نہیں کر رہے، اور جب احساس ہوا معافی مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس بات کو کہ میرے ساتھی میرے دوست کو تکلیف پہنچائیے، یعنی ان کی غلطی کو معاف نہیں کیا گیا۔ تو یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنی محبت تھی؟ حضرت عائشہ کے بعد اگر سب سے زیادہ آپ کسی سے محبت کرتے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا مردوں میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہیں جو اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے آئیں گے آئندہ جمعہ کو۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے صحابہ کا ایمان تھا رب العالمین اسی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ بھی ایک پارٹ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اور باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ پورا پارٹ ختم ہو جائے گا تو پھر پوچھیں گے نا؟ ہاں تیسرا ہو جائے گا تو پھر پوچھیں گے ہاں انشاءاللہ۔ دعا پڑھ کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔